پچھلے ہفتے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم نہیں مانگ سکتے. بعض اوقات صحیح العقیدہ لوگوں کی ایسی شاعری ملتی ہے اور مقصد اس سے ان کا صرف شفاعت ہوتا ہے، اور وہ بھی روزے کے پاس دور سے نہیں. دیکھیں، روزے کے پاس تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں. من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ. جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تو ہمارا درود ہر حال میں پہنچتا ہے، یا تو ہم جائیں تو براہ راست، اور یا ہم وہاں نہ ہوں تو فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت طلب کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر، تو وہاں حاضر ہو کر اگر کوئی یہ کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شفاعت فرما دیں، یا اللہ سے ہمارے لیے استغفار فرما دیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما دیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہاں جا کر ایسی درخواست کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں. تو جب حضور خود سنتے ہیں تو آپ بالکل مانگ سکتے ہیں. جو شخص دور ہو، جو روزے کے پاس موجود نہ ہو، وہ دعاؤں میں اللہ سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ حضور کی برکت سے، یا حضور کے وسیلے سے، یا حضور کے توسط سے یا اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دے، کہ میں حضور کا امتی ہوں اور آپ کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اس کے صدقے یا اس کے وسیلے سے یا اس کے توسط سے میرے اس مسئلے کو حل فرما دے. اس طریقے سے اگر دعا مانگی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے مانگنا چاہیے اور ثابت بھی ہے. لیکن ڈائریکٹ اس طریقے سے دور سے بیٹھ کر براہ راست حضور سے سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے، دور سے ایسے بیٹھ کر، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل لوگ موبائل اکاؤنٹ بناتے ہیں اور جس میں 1000 روپیہ یا اس سے زیادہ رکھنے پر روزانہ منٹ دیتے ہیں. کیا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ کسی نے کیا ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیٹرول ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 99 روپے فی لیٹر ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ ایزی پیسہ میں جو اکاؤنٹ بناتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی اکاؤنٹ ہیں، میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ اتنی اماؤنٹ رکھیں گے تو آپ کو یہ فیسیلٹی ملے گی، مثلا انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ 1000 روپے رکھیں گے تو اتنے منٹ ملیں گے، یا 1000 روپے رکھیں گے تو اتنا MB آپ کو انٹرنیٹ ملے گا. تو اگر انہوں نے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ متعین کر دی، ایسی صورت میں وہ آپ کو اس پہ جو نفع دے رہے ہیں یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے اور حرام. لیکن اگر انہوں نے کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ متعین نہیں کی، وہ اس شخص کو بھی وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں جو 1000 روپے رکھتا ہے، اس شخص کو بھی وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں جو 10,000 رکھتا ہے، اس کو بھی دے رہے ہیں جو 50,000 رکھتا ہے. ان کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ بس ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا لیں، آپ کو یہ فیسیلٹی مل جائے گی. تو اگر ایسی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ اس میں شرط نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بینک کے ATM کارڈ ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہم استعمال کرتے ہیں بینک میں، جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی تو بینک آپ کو فیسیلٹیز دے رہا ہوتا ہے نا، چیک بک آپ کو دیتا ہے، ATM کارڈ آپ کو دیتا ہے، اور بہت سی فیسیلٹیز دے رہا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ جو فیسیلٹیز بینک دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ کی شرط نہیں ہوتی. چیک بک بینک ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو دیتا ہے، چاہے آپ 1000 روپے اکاؤنٹ میں رکھوائیں یا 10,000 رکھوائیں، ہر ایک کو چیک بک ملتی ہے. تو ایسا نفع بینک سے لینا جائز ہوتا ہے. سودی بینک کی بات کر رہا ہوں. اور اگر کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی تو اس پہ جو پروفٹ مل رہا ہوگا تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ اصولی بات آپ کو پتہ ہوگی تو اسی کو دیکھ لیا جائے گا کہ اس میں یہ شرط ہے یا نہیں. اگر سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو جائیں اور بندہ اپنے گھر پہنچ جائے تو اب قضا نمازیں سفر ہی پڑھیں گے یا پوری؟ سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ جب بھی قضا کریں گے وہ سفری نماز ہی قضا کریں گے، یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھ کے قضا کریں گے. اور اگر گھر میں کوئی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آپ سفر میں وہ نمازیں قضا کر رہے ہیں تو پوری ادا کریں گے، سفر والی ادا نہیں کریں گے. ایک شخص نے سوال کیا، شادی کے موقع پر جو گفٹ دیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں شادی میں جو رسم ہے نا، نیوتا کی رسم کہتے ہیں اس کو، کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو لفافہ لے کر جائیں گے، وہ آپ کی شادی میں آئے گا تو لفافہ لے کر آئے گا. یہ جو رسم ہے یہ ایک طرح سے عرف کی وجہ سے کنڈیشن بن چکی ہے، کنڈیشنل ہے، یہ مشروط ہو چکی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کو لفافہ دیتے ہیں جس نے آپ کو لفافہ دیا ہے، اور جس نے آپ کو لفافہ نہیں دیا اس کو کوئی بھی لفافہ نہیں دیتا. تو یہ جو معاملات ہیں نا، یہ سودی معاملات کے اندر آ جاتا ہے یہ،
کہ آپ کو کسی نے 1000 روپے دی، آپ اس کو 1500 دے رہے ہیں، آپ کو کسی نے 1500 دی، آپ اس کو 2000 روپے دے رہے ہیں، اس لیے اس طرح لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ شادی کے موقع پر جو لفافوں کا عموماً آپ دیکھیں یہ کام عورتوں کے سپرد ہوتے ہیں، یا عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی تم نے یہ دینا ہے، اس نے یہ دینا ہے۔ جب بھی آپ پوچھو گے ان سے تو جواب ان کا یہی ہوگا کہ بھائی اس نے میرے بیٹے کی شادی پہ یہ دیا تھا اس لیے میں دے رہی ہوں۔ اور اگر عورت کو یہ بولو کہ بھائی اس کی شادی ہے، اس کو ایک سوٹ دے دو، تو اس کا جواب یہ ہوگا بھائی اس نے میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں دیا تھا تو میں کیوں دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہم محبت میں ہدیہ نہیں دے رہے ہوتے، یہ بدلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بدلہ دے رہے ہیں اور پیسے کا مقابلہ پیسے کے ساتھ آ جائے اور اس میں کمی زیادتی ہو، اسی کو سود کہتے ہیں کہ 1000 کے بدلے میں 1200 آپ دے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ 1200 کے مقابلے میں 1500 دے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ مفتی صاحب عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کی آخری آیت چھوڑ دی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں، آپ اگر فرض دیکھیں، نماز میں فرض یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد مزید پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر 3 چھوٹی آیتیں بھی نہیں پڑھی یا 1 بڑی آیت بھی نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی صورت ملانا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور اگر کوئی شخص بالکل ہی تلاوت نہیں کرتا نماز میں تو ظاہر ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آخری آیت چھوڑی ہے اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ سہو نہیں ہے اس میں۔ نماز کے بعد کتنی بار تسبیح پڑھنا ثابت ہے؟ 10 بار یا 33 بار؟ 10 بار بھی ثابت ہے، 33 بار بھی ثابت ہے۔ وقت ہو تو 33 دفعہ پڑھ لیں، وقت نہ ہو تو 10 دفعہ پڑھ لیں۔ قرآن کریم کے شہید اوراق کو دفنانا یا جلانا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر شہید اوراق ہیں اس کی ایک صورت تو یہ کہ آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ساحل پر پھینک دیتے ہیں۔ اس سے بے حرمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اوراق دوبارہ ساحل پر آ جاتے ہیں۔ جب ساحل پر آتے ہیں تو وہ جس بے حرمتی سے بچانا چاہتے تھے وہ تو دوبارہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو ساحل پر یا سمندر میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو سمندر کے بیچوں بیچ جا کے اس کو کہیں ڈالا جائے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں کسی جگہ دفنا دیا جائے، قبرستان میں لے جائیں، کسی ایسی جگہ پر اس کو دفنا دیں۔ اور جلانا جو ہے نا، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس کی یہ جائز ہے اس وقت جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ میں اس کو پانی میں بہا دوں یا دفنانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو بے احترامی سے بچانے کے لیے اس کو جلا دیا جائے تو اس کے جواز کی صورت ہے، لیکن یہ بالکل آخری آپشن ہے، بالکل لاسٹ آپشن ہے۔ پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور آج کل ایسے ادارے بن گئے جو شہید اوراق آپ سے لے لیتے ہیں، وہ اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، پھر اس کو اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ اس کو ریسائیکل کرنا ہوتا ہے تو ریسائیکل کر دیتے ہیں، یا کہیں اس کو کہیں سمندر میں جو بھی کرنا ہوتا ہے پورے پروسیجر کو صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا آپ پتہ لگا لیں، ان کو دے دیں۔